یونیورسٹی کا کوریڈور اس وقت خالی تھا کیونکہ ایگزامز کا سیزن شروع ہو گیا تھا اور آج کرمنالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایگزامز کا سما تھا۔ کیسی تیاری ہے تمہاری؟ بسما نے سوال کیا۔ بس ٹھیک ہے، مجھے تو لگ رہا ہے سر احاد اس بار مجھے فیل کر کے ہی رہیں گے۔ ہادیہ نے اپنے نوٹس پر نظریں مرکوز کیے کہا۔ تمہارے تو بابا خود پروفیسر ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی؟ بسما نے کہا تو ہادیہ کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میرے بابا پروفیسر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈپارٹمنٹ میری جیب میں ہے، ہادیہ نے سختی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ دیوار سے ٹیک لگائے روہیل اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا تو وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ بہت دانت نکل رہے ہیں تمہارے؟ ہادیہ نے غصے سے پوچھا۔ تم نے سارا غصہ اس پر کیوں نکال دیا؟ روہیل نے سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ تم پر نہیں نکال پائی نا۔ ہادیہ نے اسے دھکا دیا تو وہ ایک لڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ کیا کر رہی ہو ہادیہ؟ اب اس خاتون سے ٹکرا جاتا نا تو اسے مجھ سے محبت ہو جانی تھی، روہیل نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ روہیل خان، تمہیں کوئی تھوکے بھی نہیں، تم پتہ نہیں کس گمان میں رہتے ہو، ہادیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ لالے، تم اب زیادتی کر رہی ہو، روہیل نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ یہ زیادتی نہیں حقیقت ہے، ہادیہ نے کہا اور اندھا دھن اس سخت پروفیسر سے ٹکرا گئی۔ مس ہادیہ سکندر، صبح صبح آپ نیند میں چل رہی ہیں کیا؟ احاد نے سوال کیا۔ احاد شاہ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کا سب سے سخت پروفیسر تھا۔ سوری سر، ہادیہ گڑبڑا گئی تھی۔ احاد نے ایک ناگوار سے نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ لگتا ہے صبح صبح کسی چڑیل کی شکل دیکھ کر اٹھی تھی، روہیل نے اسے پھر سے تنگ کیا۔ چڑیل نہیں، جن کی کہو، تمہاری شکل ہی دیکھی تھی، ہادیہ نے کہا اور اپنی کلاس میں چلی گئی۔ روہیل ہادیہ کے والد کے دوست کا بیٹا تھا، دونوں بچپن سے ہی ساتھ تھے اور آج بھی ساتھ ہیں، مگر مزید ساتھ رہ سکیں گے یہ کہہ نہیں سکتے۔ آج پہلا پیپر تھا اور اس سیمسٹر میں 2 سبجیکٹ احاد شاہ کے تھے اور ہادیہ دونوں میں ہی فیل ہونے والی تھی۔ کیسا گیا پیپر؟ گھر جاتے ہوئے اسفند سکندر نے ہادیہ سے پوچھا۔ ٹھیک تھا بابا، ہادیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مطلب اس بار بھی آپ سے فیل کی امید ہی ہے؟ اسفند صاحب نے اسے چھیڑا تھا۔ بابا، مجھے نا یقین نہیں آتا کہ سر احاد آپ کے دوست کیسے ہیں، مجھے تو وہ ذرا برداشت نہیں کرتے، ہادیہ نے حیرانگی سے کہا۔ تم کون سا سیدھی ہو؟ اسفند صاحب نے کہا اور تاثرات ایسے تھے، تم میرا خون ہو، تمہیں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بس کریں بابا، آپ کو میری برائی کا موقع چاہیے ہوتا ہے بس، ہادیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سارے راستے چھوٹی موٹی باتیں ہوئی تھیں۔ گھر پہنچ کر اسے پتہ چلا اسفند صاحب نے بتایا تھا کہ وہ پروفیسر احاد کے ساتھ کام کرنے کراچی سے اسلام آباد جانے والی ہے۔ بابا، سچ بتائیں، آپ نے کہا ہے نا سر کو میرا نام؟ ہادیہ نے شک بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ بھی مجھے آج بتایا ہے احاد نے جب سب فائنل ہو گیا، ورنہ میں تمہیں تو بھیجتا ہی نہیں۔ اسفند صاحب ایسے بات کر رہے تھے جیسے اپنی نہیں کسی غیر کی اولاد کی بات ہو۔ بابا سچ بتائیں، سگی اولاد ہو نا آپ کی؟ ہادیہ کو اب خود بھی شک ہونے لگا تھا۔ اگر باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو گھر کے اندر بھی آ جائیں، مہر ماں بیگم نے انہیں پورچ میں کھڑے دیکھ کر کہا۔ ماما، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں، ہادیہ نے فوراً سے کہا، جبکہ اسفند دوست کے جھوٹ پر اسے گھور رہے تھے۔ استغفر اللہ، اسفند صاحب نے کہا اور اندر چلے گئے۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، مہر ماں بیگم نے ایک چپت لگائی تھی اسے۔ شام کو جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے، سردیوں کی وجہ سے آدھی رات جیسا ماحول تھا۔ فریش ہو کر باہر آئی تو اسفند صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے روہیل کو پڑھا رہے تھے۔ ہادیہ کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگی، پھر 3 کپ نکال کر خود بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ بابا، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کل تک سب بھول جائے گا، ہادیہ نے آتے ہی روہیل پر طنز کیا۔ وہ جو سنجیدگی سے سمجھ رہا تھا ناگواری سے اسے دیکھا۔ تاریخ گواہ ہے، دوسروں سے جلنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے، روہیل نے سنجیدگی سے کہا۔ اللہ اللہ، کہہ بھی کون رہا ہے؟ ہادیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم اسے چھوڑو، اپنا بتاؤ، کل کے پیپر کی تیاری ہے؟ اسفند صاحب نے سوال کیا۔ جی ہاں تیاری ہے، مگر اب کچھ تھیوریز رہتی ہیں، ہادیہ نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ جھوٹ کہہ رہی ہے یہ، روہیل نے فوراً سے کہا۔ کیا جھوٹ؟ اسفند صاحب نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس کی بالکل بھی تیاری نہیں ہے، روہیل نے سکون سے کہا، جبکہ ہادیہ نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسفند صاحب نے روہیل کے اعتماد پر حیرانگی سے سوال کیا تھا۔ انکل، بچپن سے جانتا ہوں اسے، جس ٹیچر سے نفرت ہو اسے ان کا پیپر مر کر بھی نہ یاد کرے یہ، روہیل نے اب کے ہادیہ کی جانب دیکھ کر کہا تھا، اور ہادیہ کے تاثرات ایسے تھے، تم باہر ملو تو بتاتی ہوں۔ بابا، اس جن کی باتوں پر ابھی ہادیہ کوئی بات کہتی ہے، اسفند صاحب نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سوشل کانٹریکٹ تھیوری بتاؤ، اسفند صاحب نے سوال کیا۔ بابا وہ، ہادیہ جواب ڈھونڈنے لگی تھی۔ تم یہاں سے تب تک نہیں اٹھو گی جب تک اپنے پیپر کی تیاری مکمل نہ کرو، اسفند نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔
یہ لو بدتمیز انسان! ہادیہ نے پوری قوت سے کوشن روہیل کے منہ پر مارا تھا۔ ارے کیوں میری خوبصورت شکل کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ روہیل نے کوشن کیچ کرتے کہا تھا۔ خوف صورت کہو، ہادیہ نے لیپ ٹاپ اٹھاتے کہا تھا۔ تم کیا جانو اس شکل پر کراچی کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں، روہیل نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ تم اور وہ لڑکیاں مر ہی جائیں تو بہتر ہے، ہادیہ نے کہا اور پھر خاموشی سے اپنی پڑھائی کرنے لگی۔ دیکھو حیدر، تمہارے لیے مسکان بہت اچھی لڑکی ہے، شبنم بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما، مجھے وہ لڑکی نہیں پسند، بلکہ مجھے تو ابھی شادی بھی نہیں کرنی، احاد نے انہیں سنجیدگی سے کہا۔ حیدر، مجھے بعد میں آ کر یہ نہ کہنا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو، اس گھر میں کوئی بہو بن کر آئے گی تو وہ مسکان ہی ہوگی، شبنم بیگم نے حکمانہ انداز میں کہا تھا۔ لیکن ماما، یہ تو بھائی کا فیصلہ ہوگا نا، آپ ایسے ان پر حکم نہیں چلا سکتی، عباس نے اپنے بھائی کی سائڈ لی تھی۔ عباس، مجھے اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کرنی، شبنم بیگم نے کہا اور پھر لان سے اندر کی جانب جانے لگی۔ بھائی، آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ عباس نے شبنم بیگم کے جاتے ہی سوال کیا۔ عباس، تم جانتے ہو میں اپنی مرضی سے بغیر کپڑے نہیں پہنتا، تو اپنی پسند کے بغیر بیوی لے آؤں گا؟ احاد نے ایسے کہا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اب واقعی احاد شاہ ایسے ہی کسی کو بھی بیوی بنا لیتا۔ تم اپنا بتاؤ، احاد نے اب کے سوال کیا تھا۔ کیا بتاؤں، مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی، عباس نے فوراً سے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میں بزنس کا پوچھ رہا تھا، احاد نے اس کی جلد بازی پر کہا لگایا تھا۔ بھائی، بزنس اللہ کا شکر ہے پرفیکٹ ہے، مگر آپ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، عباس نے ندامت سے کہا۔ تم ہو، میں ہوں، بات ایک ہے، احاد نے مسکرا کر کہا۔ عباس شاہ بھی مسکرا گیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے پیارا لگتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد احاد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ جب اسے کسی کام میں اسفن کی ہیلپ چاہیے تھی تو اس نے انہیں کال ملائی۔ دوسری رنگ پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو سر، احاد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہیلو۔ دوسری طرف اجرت میں کسی لڑکی کی آواز ابھری تھی۔ آپ کون؟ احاد نے اسکرین پر نمبر دیکھتے کہا۔ کال آپ نے کی ہے تو دیکھ کر کرنی تھی نا کہ کسے کر رہے ہیں، ہادیہ کی زبان اپنا جوہر نہ دکھائے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سوری مس، احاد نے خود کے غصے کو قابو کیا تھا۔ نہیں، سوری کی ضرورت نہیں، اب آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں، ہادیہ نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور اب احاد اسے پہچان چکا تھا۔ مس ہادیہ، اگر آپ آج کے پیپر کے صدمے سے نکل آئیں تو بہتر ہوگا، احاد نے کہا تو ہادیہ فوراً سے کھڑی ہو گئی تھی۔ روہیل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم سر، ہادیہ نے جھٹ سے کہا۔ وعلیکم السلام، اسفن سر ہیں؟ احاد نے اب کے نارمل انداز میں سوال کیا۔ جی میں دیتی ہوں بابا کو فون، ہادیہ نے کہا اور فوراً سے بابا کے کمرے کی طرف گئی اور فون انہیں دیا۔ لگتا ہے سر سے عزت افزائی کروانے کا نیا ٹاپک دے دیا انہیں، روہیل نے مذاق اڑایا تھا۔ پھاڑ میں جاؤ، ہادیہ نے سامان سمیٹتے کہا۔ ارے تم بھی چلو نا ساتھ، روہیل نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ آج کا پیپر بہت مشکل ہوگا، اس لیے جیسا آئے کر لینا، ٹینشن نہ لینا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے اسفن صاحب نے روہیل اور ہادیہ دونوں کو ہدایت دی تھی۔ جی بابا، ہم کون سا پہلے ٹینشن میں تھے، ہادیہ نے سکون سے کہا۔ تمہاری زبان کبھی رکنی بھی ہے یا نہیں، مہرماں بیگم نے سوال کیا۔ آپ کیوں آئی ہیں ہمارے ساتھ، ہادیہ نے سوال کیا۔ حقیقت میں یہ جواب تھا کہ اس کی زبان نہیں رکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے پارلر جانا ہے، مہرماں نے جواب دیا، پھر غصے سے اسے گھورا۔ ماں میں ہوں، تم نہیں، مہرماں کے غصے سے کہنے پر سب ہنس پڑے تھے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی اسے سر احاد نے اپنے آفس بلوا لیا تھا۔ مس ہادیہ، ویسے تو آپ کو میں خوشی خوشی اس پروجیکٹ کے لیے نہیں پسند کر رہا، مگر آپ ڈپارٹمنٹ کی قابل اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے آپ کو چنا گیا ہے، احاد نے پیپر پر نظریں مرکوز کیے کہا تھا۔ واہ، یہ نیا انداز ہے بے عزتی کرنے کا، ہادیہ نے دل میں سوچا۔ میں پوری کوشش کروں گی اس پروجیکٹ پر اپنا 100% دوں، ہادیہ نے دھیمے سے کہا۔ آپ بس اپنی زبان پر 100% قابو رکھیے گا، اب، کہا احاد نے اسے دیکھ کر کہا۔ تو لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ ہادیہ کی بڑی جھیل سی گہری آنکھیں اس نے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھی تھی۔ جی سر، جیسا آپ کہیں، میں کوشش کروں گی، منہ بناتی کہتی پیپرز تھامتی وہ آفس سے نکل آئی تھی، ساتھ ساتھ دل میں بدتمیز خر دماغ جلاد کے لقب سے نوازنا نہیں بھولی تھی۔ خیریت ہے، آج سر نہیں آئے تو تم خود پہنچ گئی عزت افزائی کروانے، بسما نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ روہیل برابر میں کھڑا تھا اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو بسما، پہلی بات وہ تمہاری اتنی قریبی دوست نہیں، اور دوسری بات خود کو روہیل خان بنانے کی کوشش بھی مت کرو، روہیل نے اتنی سختی سے پہلے کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی۔ روہیل چھوڑو، چلو تم، ہادیہ نے معاملہ سنبھالتے کہا۔ کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہے، ہادیہ نے اس کا منہ ٹھیک ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، نائس جوک، روہیل نے کہا لگایا تھا۔ تو پھر یہ بسما سے بدتمیزی کس خوشی میں کی، ہادیہ نے ایک آئی برو چکائی تھی اور وہ اسے کیوٹ لگی تھی، کیونکہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، جو بات میں تمہیں کہتا ہوں وہ کوئی اور تمہیں کہنے کا حق نہیں رکھتا، کافی سنجیدگی سے کہا تھا روہیل نے۔
تبھی پیپر سٹارٹ ہونے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے تھے۔ ایک ہفتے بعد شام کو روہیل اور ہادیہ دونوں آئس کریم کھانے گئے تھے۔ تو تم جا رہے ہو؟ ہادیہ نے آئس کریم سے لطف لیتے کہا تھا۔ جانا مجبوری ہے، پاکستان میں رہ کر میں کسی اچھی جاب کا انتظار نہیں کر سکتا، روہیل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، مگر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ ہادیہ نے نہ جانے کیوں پوچھا تھا۔ پاگل لڑکی، دوست کو کون بھولتا ہے؟ روہیل نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ دوست کو دوست بھولتے ہیں، ہادیہ نے جوابی اسے تھپڑ مارتے کہا تھا۔ وہ دوست بے وفا ہوتے ہیں، روہیل نے اب کے مسکرا کر اسے تسلی دیتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو مجھے کل جلدی اٹھنا بھی ہے، ہادیہ نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا۔ کیوں؟ تم مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں آ رہی کیا؟ روہیل نے خوشی سے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اب چلو، ہادیہ نے خوشی سے کہا۔ جھوٹی کہیں کی، کل تم اسلام آباد جا رہی نا؟ روہیل نے سوال کیا تھا۔ ہاں بابا، مگر ایئرپورٹ تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، ہادیہ نے گاڑی میں بیٹھتے کہا۔ بھائی، مسکان آئی ہے، عباس نے اس کے کمرے میں جھانک کر کہا۔ وہ جو اپنے کپڑے پیک کر رہا تھا، لمحے بھر کو اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہو پھر؟ احاد نے اکتائے لہجے میں کہا تھا۔ مما نے کہا ہے آپ کو گھسیٹ کر بھی کمرے سے لے آؤں، عباس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ دیکھو عباس، مجھے کل جانا ہے، میری اسٹڈی ہے، اس لیے اس مسکان اور ماما دونوں کو سنبھال لو، احاد نے کمرے کا دروازہ بند کرتے کہا اور پھر فون نکال کر ہادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کافی دیر سے فون اٹھایا گیا تھا۔ ہیلو، نیند سے بوجھل آواز تھی۔ مس ہادیہ، مہربانی کر کے کل آپ وقت کی پابندی کر لیجیے گا، احاد نے اس کی خوبصورت آواز کو دل میں قید کیا تھا۔ سر، اگر آپ مجھے وقت پر سونے دیں گے تو ضرور کروں گی، ہادیہ نے ناگواری سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، گڈ نا۔ ابھی احاد جملہ مکمل کرتا کہ ہادیہ فون کاٹ چکی تھی۔ کس قسم کی آفت ہے یہ، جب دیکھو جلد بازی میں رہتی ہے، احاد نے سر کھجاتے کہا تھا۔ پھر باقی اسٹوڈنٹس کو فون کر کے وہ سونے لگ گیا تھا۔ ایک نئی صبح کراچی کے ایئرپورٹ پر اتری تھی، کیونکہ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکل پڑے تھے ریسرچ کرنے۔ سر، آپ نے ٹاپک نہیں بتایا ریسرچ کا، ہادیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ مس ہادیہ، ایک ہفتہ پہلے جو پیپرز آپ کو دیے تھے ان کا آپ نے کیا کیا؟ احاد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہادیہ کو یکدم یاد آیا تھا کہ وہ پیپرز تو وہ پڑھنا ہی بھول گئی تھی، پہلے پیپرز ختم ہونے کی خوشی میں اور پھر روہیل کے ساتھ مستیوں میں۔ سوری سر، کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکی، ہادیہ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ بہتر طریقے سے جانتا ہوں آپ کی مصروفیات، احاد نے طنز کیا تھا۔ سر، کیا آپ مجھ سے آبسیسڈ ہیں کیا؟ ہادیہ کی زبان کہیں اپنا جوہر نہ دکھائے، ناممکن۔ کیا بکواس ہے، احاد گڑبڑا گیا تھا۔ مطلب سر، آپ کو میرے بارے میں سب پتہ چل جاتا ہے، آپ مجھے اچھے سے جانتے بھی ہیں، تبھی پوچھا۔ آر یو obsessed with me؟ دیر از نو نیڈ ٹو بی obsessed with you، کیونکہ تم ایک بد دماغ لڑکی ہو، میں جانتا ہوں، احاد نے کہا اور پھر اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ یہ لڑکی پاگل ہے، دل میں کہا گیا۔ اسلام آباد پہنچنے میں انہیں بس 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ دوپہر کو آرام کیا اور اب شام کو وہ 5 لوگ ریسرچ کے لیے نکل رہے تھے۔ انہیں پہلے کوچنگ انسٹیٹیوشن جانا تھا۔ سنو ختیجہ، ٹاپک کیا ہے؟ ہادیہ نے منہ بناتے کہا۔ سوسائڈ، جواب شوال کی طرف سے آیا تھا۔ ہم یہاں سوسائڈ سے متعلق معلومات لینے آئے ہیں، یہ کام تو کراچی میں بھی ہو جاتا، ہادیہ نے ایسے کہا جیسے وہاں بس وہ عقل مند ہو اور باقی سب بے وقوف۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کراچی سے ہی ریسرچ کی تھی، اب کی بار سائم بولا تھا۔ جی مس ہادیہ، مگر افسوس آپ کا دماغ اخروٹ کے دانے جتنا ہے، جو آپ باتیں بھول جاتی ہیں، بلکہ یوں کہیں اپنے مطلب کا یاد رکھتی ہیں، احاد نے اسے پھر ڈانٹا تھا۔ سر، وہ 1 سال پہلے کی بات ہے، ہادیہ نے ناگواری سے کہا۔ پھر بھی آپ کو یاد نہیں، احاد نے غصے سے کہا اور پھر ریسرچ انفارمیشن کے پیپرز اسے بڑھائے تھے جنہیں اس نے خاموشی سے پکڑا تھا، اور اس وقت اسے روہیل یاد آیا تھا۔ انسٹیٹیوشن پہنچ کر ہادیہ نے سنجیدگی سے سارا کام کیا تھا، احاد کو بھی مکمل اگنور، نہ کسی سے مذاق، جبکہ اس کی سائم سے بہت بنتی تھی، پھر بھی آج وہ بہت خاموش تھی۔ آپ ٹھیک ہے مس ہادیہ؟ احاد اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جو چیئر پر بیٹھی چیزیں درست کر رہی تھی حیرانگی سے دیکھا۔ جی سر، 2 ٹوک جواب دے کر وہ جانے لگی تھی جب احاد نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ مس ہادیہ، آئی ایم سوری، احاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مجھے آپ کے سوری کی ضرورت نہیں ہے سر، ہادیہ نے ہاتھ چھڑاتے نارمل سے انداز میں کہا۔ جانتا ہوں، مگر اتنا بھی جانتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہیں، احاد نے نظریں چرا کر کہا تھا۔ میں ہادیہ سکندر ہوں، کسی کی بھی باتوں سے ہرٹ ہونا میری شان کے خلاف ہے۔ بالآخر ہادیہ نے اسے ایک کڑا جواب دیا تھا تو وہ سکون میں آیا، مطلب سب نارمل تھا۔ بالکل، کیونکہ مس ہادیہ شاہ انسان نہیں ایلین ہے، احاد نے جلد بازی میں کہا۔ ہادیہ خود کو شاہ کہنے پر ٹھٹک گئی تھی۔
احاد ڈپارٹمنٹ کا ینگ اور ہینڈسم ٹیچر تھا، مگر اسے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ہادیہ شاہ نہیں، سکندر، ہادیہ نے اسے غصے سے کہا تھا، اور وہ خود شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ پورے 3 دن ہو گئے تھے ہادیہ اور احاد کا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہونا عام سی بات تھی، مگر اس سب میں جو غیر معمولی سی بات تھی وہ تھی شوال کا ہادیہ کی جانب جھکاؤ، جو احاد نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ ہادیہ، یہ لو۔ رول اس کی جانب بڑھاتے مسکرا کر کہا تھا۔ شکریہ، ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ویسے ہادیہ، اب ہم اچھے دوست بن گئے ہیں تو تم کچھ پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ شوال نے رک رک کر الفاظ ادا کیے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، پوچھو نا، ہادیہ نے رول کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ شوال نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ میرا کوئی؟ ابھی ہادیہ کی بات مکمل ہوتی کہ احاد کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مس ہادیہ کو کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، بلکہ ان کا منگیتر ہے، اور وہ میں ہوں۔ احاد اینڈ شوال اور ہادیہ کے بیچ میں آیا تھا۔ شوال احاد کی بات سن کر سر کو خم کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ استغفر اللہ، ہادیہ نے کانوں کو چھوتے کہا۔ میرے منگیتر، اور وہ بھی آپ؟ اس سے اچھا میں زہر کھا لیتی، ہادیہ نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ احاد کے واقعی سر کے اوپر سے گئی تھی بات۔ مطلب صاف ہے مسٹر احاد شاہ کہ میں آپ سے منگنی کرنے سے پہلے مرنا پسند کرتی، ہادیہ نے صاف صاف الفاظ میں کہا تھا۔ اور میں تو جیسے تمہیں بڑی خوشی سے اپنی منگیتر بتاتا نا۔ یک دم احاد کو اپنی توہین بری لگی تھی۔ کتنی لڑکیاں تو مرتی ہیں اس پر۔ اچھا جی، تو ابھی شوال کو کیوں جھوٹ کہا؟ ہادیہ نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا تھا، بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح۔ کیونکہ احاد رکا تھا۔ جلد بازی کے الفاظ خسارہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ تمہارے بابا نے تمہارا محافظ مجھے بنایا ہے، تم یہاں میری ذمہ داری ہو، احاد نے کہا، اور پھر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ہادیہ کو روہیل کا کال آیا تھا، تو وہ ہوٹل کے لان میں ٹہل کر اس سے باتیں کر رہی تھی، اور وہاں دور کھڑا کھڑکی سے وہ اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ یار، سر احاد کے ساتھ کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ کیا بتاؤں، ہادیہ نے اسے شکایتیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا، سر احاد تمہیں پسند کرتے ہیں، روہیل نے تبصرہ کیا۔ رہنے دو، ان کا بس چلے تو یونیورسٹی میں ایک سیشن دے ہادیہ کی برائیاں، ہادیہ نے مزے سے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یکدم ہادیہ مڑی تو شال تھامے احاد کا رنگ فک سے اڑا ہوا تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، ہادیہ نے جلدی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ لو، احاد نے شال اس کی جانب بڑھائی۔ ہادیہ نے خاموشی سے شال تھام لی تھی۔ آئی ایم سوری سر، ہادیہ نے شرمندگی سے کہا۔ زبان قابو میں رکھو تو یہ شرمندگی نہ ہو، بالآخر اس نے بدلہ لے ہی لیا۔ ہادیہ کا موبائل دوبارہ بج اٹھا تھا، نمبر انجان تھا۔ ہیلو، ہادیہ نے فون کان سے لگایا، اور جو اس نے سنا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ہادیہ، کیا ہوا؟ احاد پریشانی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ماما، بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آنکھوں میں نمی لیے وہ نہ جانے کس حوصلے سے کہہ رہی تھی۔ مجھے ابھی کراچی جانا ہے۔ ہادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سامان پیک کر کے وہ باہر آئی تو خود کو تھوڑا سنبھالا ہوا تھا۔ تم اس وقت اکیلی کیسے جاؤ گی؟ سائم نے پریشانی سے کہا۔ میں چلی جاؤں گی، ہادیہ نے اسے جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی جب احاد کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ میں ساتھ چل رہا ہوں، احاد نے کہا، اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر اس کا بیگ پکڑا تھا۔ ہسپتال آنے تک اس کے آنسو نہیں تھمے تھے، اور اب اپنی والدہ کی فوت کی خبر پر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اسفند صاحب کی حالت بھی سیریس تھی۔ خبر ملی ہے کہ کسی ٹرک والے نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، احاد نے اسے کہا تھا۔ کیسا انسان تھا جسے تسلی دینی بھی نہیں آتی تھی۔ بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ گیلی آنکھیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ احاد کا دل ڈوب گیا تھا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، احاد نے اسے تسلی دی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ مسٹر حیدر، آپ سے اسفند صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ حیدر نے ایک نگاہ ہادیہ پر ڈالی تھی، پھر خود اندر بڑھ گیا تھا۔ حیدر، تم سے درخواست ہے، اسفند صاحب سے الفاظ بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ سر، آپ درخواست نہیں، حکم کیجیے، احاد نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی تھی۔ ہادیہ سے نکاح کر لو، میں چاہتا ہوں تم اس کے محافظ بنو۔ اسفند سکندر کی یہ آخری خواہش تھی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح خواں اور گواہوں کا انتظام کرواتا ہوں، احاد نے کہا اور اٹھ کر باہر آیا۔ سنو، ہادیہ کو مخاطب کیا۔ ہادیہ نے ویران نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جا کر منہ دھو لو، تمہارا نکاح ہے ابھی۔ احاد نے اس کو حیران نہیں کیا تھا، وہ جانتی تھی ایسا کچھ ہونا ہی تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی تو احاد نے سوال کیا، پوچھو گی نہیں کس سے ہے نکاح؟ احاد کے کہنے پر وہ رکی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ بابا کے فیورٹ آپ رہے ہیں، آپ کے علاوہ کس کو میرا محافظ بنائیں گے؟ ہادیہ نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اسفند صاحب کے ساتھ اور دونوں ایک دوسرے کو قبول کر رہے تھے۔
مگر اس بیچ اسفند صاحب نہیں رہے تھے اور پل بھر میں ہادیہ یتیم ہوئی تھی۔ تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں تو میں انہیں کال کروں؟ احاد نے ہادیہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، ماموں اور پھپھو کو کال کر دی ہے میں نے، ہادیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ لوگ ابھی سکندر ہاؤس میں تھے، رات کے اس وقت تدفین مشکل تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ احاد نے فکر سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، ہادیہ بددلی سے مسکرائی تھی۔ روہیل کو بتایا تم نے؟ احاد اب اس کے برابر بیٹھا تھا۔ نہیں، اس سے بات نہیں کی جائے گی، ہادیہ نے دیوار پر لگی تصویر کو گھورتے کہا تھا۔ یک دم ہی اس کا گھر سنسان ہو گیا تھا۔ کیوں؟ احاد نے سرسری سا پوچھا۔ اس سے بات کروں گی تو سنبھل نہیں پاؤں گی۔ ہادیہ نے آج سے پہلے اتنی سنجیدگی سے بات نہیں کی تھی، اتنا براہ راست وہ کبھی نہیں کہتی تھی۔ تم رونا چاہتی ہو تو میرا کندھا ہے، احاد نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا، اور ہادیہ کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ میرے ماں بابا سر، وہ مجھے عزیز تھے، اتنے کہ ہر نماز میں ان کی لمبی عمر مانگتی تھی، مگر اللہ جی نے میری نہیں سنی۔ ہادیہ نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ مجھے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا، ان دونوں کے لیے میں دنیا تھی۔ ہادیہ کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ ہادیہ، حادثات بتا کر نہیں ہوتے، احاد نے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ یہ حادثہ نہیں، مرڈر تھا حیدر۔ ہادیہ نے نظر اٹھائی تھی، آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ احاد نے حیرانگی سے کہا، اور پھر ہادیہ نے اسفند صاحب کے میسیجز اسے دکھائے تھے۔ کون ہو سکتا ہے قاتل؟ احاد نے ان میسیجز کو پڑھتے کہا تھا۔ کوئی ایسا جو قریب ہے، ہادیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ چلو ہم پولیس کو رپورٹ لکھواتے ہیں، احاد نے کھڑے ہوتے کہا۔ نہیں حیدر، ہادیہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو کوئی بھی ہے اتنی آسانی سے پولیس کے ہاتھ آ جائے گا؟ ہادیہ نے سوال کیا۔ مطلب؟ احاد کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اللہ اللہ، آپ کرمنالوجی کے پروفیسر کیسے بن گئے؟ ہادیہ نے صدمے سے کہا۔ ہادیہ پلیز بتاؤ، احاد نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھیں، وہ جو کوئی بھی ہے اسے مجھ سے اور دادا کی پراپرٹی سے غرض ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے میرا قریبی ہے، مطلب وہ طاقتور تو ہے، تو اتنی آسانی سے سامنے لانا ناممکن ہے، ہادیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ احاد نے سوال کیا۔ پلاننگ، ہادیہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ احاد نے پریشانی سے کہا۔ ہم کرنے جا رہے ہیں، ہادیہ نے اسے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اسفند صاحب اور مہرمہ بیگم کی تدفین کو 3 دن ہو چکے تھے۔ ہادیہ کے ماموں کی فیملی جا چکی تھی اور آج پھپھو کی فیملی بھی جا رہی تھی۔ بیٹا ہادیہ کا خیال رکھنا، پھپھو نے احاد کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی بیوی کا خیال اچھے سے رکھوں گا، احاد نے انہیں تسلی دی تھی۔ خوش رہو ہمیشہ، پھپھو نے دعا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہادیہ کھانا بنا کر لائی تھی اور احاد کے سامنے رکھا۔ حیدر نے پہلے کھانے کو اور پھر اس کو دیکھا۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ احاد نے سوال کیا۔ نہیں، پڑوس والی آنٹی نے، ہادیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، احاد نے خوشی سے کہا اور کھانے لگا۔ یک دم ہادیہ کا موڈ خراب ہوا تھا۔ میں نے بنایا ہے، ہادیہ نے تقریباً غصے سے چلا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، اس میں غصہ ہونے کی ضرورت تو نہیں تھی، احاد نے منہ بناتے کہا۔ آپ نام مت کھائیں، ہادیہ نے منہ بنا کر کہا اور پھر خود کھانے لگی۔ اچھا سنو، میں تمہیں شاہ ہاؤس لے جا رہا ہوں آج، مگر، احاد نے کہا اور پھر سوچنے کے لیے رکا۔ مگر کیا؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مگر میں تمہارا تعارف اپنے دوست کی بہن کے طور پر کرواؤں گا، احاد نے سوچ سوچ کر الفاظ ادا کیے تھے۔ ٹھیک ہے، ہادیہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ تم غلط مت سمجھنا پلیز، مگر میرے کچھ مسائل ہیں، احاد نے اسے صفائی دینی چاہی تھی۔ حیدر، یہ میرے لیے بہتر ہے، اب مجھے اپنے بابا اور ماما کے قاتل کو ڈھونڈنا ہے۔ ہادیہ نے اسے صفائی دینے سے روک دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی کہتا تکلیف اسے ہی ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، احاد اسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ شاہ ہاؤس بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر وہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ بات اسے معلوم تھی، اور یہی بات تھی جو اس کا دل بوجھل کیے ہوئے تھی۔ ماما، یہ میرے دوست کی بہن ہے، کچھ ماں یہیں رہے گی، ڈنر ٹیبل پر احاد نے کہا تھا۔ اچھا، شبنم بیگم بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اندر سے وہ ذرا خوش نہیں تھی۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، عباس شاہ، احاد نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ ہادیہ نے خوشی سے اس سے ہاتھ ملایا تھا، اور پھر ڈنر کے بعد ہادیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جو کہ اینا احاد کے کمرے کے برابر میں تھا۔ عباس اور احاد لان میں ٹہل رہے تھے۔ کیا؟ عباس چلایا تھا۔ آہستہ خبیث انسان، احاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ عباس نے ناگواری سے پوچھا۔ کیوں؟ اگر تمہیں بتاتا تو کیا تم ڈھول بجاتے؟ احاد نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں آپ کا اکلوتا بھائی ہوں اور مجھے ہی اپنے نکاح میں گواہ نہیں بنایا، عباس نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا، اب مرو مت، وہ تمہاری بھابھی ہے، اس کا دھیان رکھنا، احاد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ بیوی آپ کی ہیں تو میں دھیان کیوں رکھوں؟ عباس نے ناسمجھی سے کہا۔
اور احاد نے اس کے سر پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بدتمیز انسان، میں اپنی غیر موجودگی میں ماما اور مسکان سے اس کا خیال رکھنے کی بات کر رہا ہوں، احاد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، اب چلیں اندر، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، عباس نے منہ بناتے کہا تھا۔ ہادیہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے گھر کی CCTV آن کیے بیٹھی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہادیہ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے احاد شاہ ہاتھ میں 2 چائے کے کپ لیے کھڑا تھا۔ ہادیہ سائٹ ہوئی تو وہ اندر آیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ لیپ ٹاپ کو دیکھتے احاد نے سوال کیا۔ CCTV دیکھ رہی تھی، ہادیہ نے اپنی جگہ سنبھالتے کہا تھا۔ یہ لائیو ہے؟ احاد کی نظریں بھی اب وہیں تھیں۔ ہاں، ہادیہ نے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا۔ تبھی کوئی ہیولا انہیں دیکھا تھا۔ ہادیہ چوکنا ہوئی تھی، احاد کی نظریں بھی اسکرین پر تھیں، اس کا رخ سیدھا ہادیہ کے کمرے کی جانب تھا۔ ہادیہ کا سانس اٹک گیا تھا۔ تم نے دروازہ لاک کیا تھا؟ احاد نے سوال کیا مگر وہ ساکت تھی۔ احاد نے اس کا بازو ہلایا۔ تم نے دروازہ لاک کیا تھا؟ احاد نے سوال دہرایا۔ ہاں کیا تھا، ہادیہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے یہاں سے دیکھو، میں ابھی تمہارے گھر جاتا ہوں، احاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میرا مطلب کیوں جانا ہے آپ کو وہاں؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کو پکڑنے، احاد نے حیرانگی سے کہا تھا۔ صبر کریں ابھی۔ ہادیہ نے اس کی توجہ واپس اسکرین کی طرف کی تھی۔ وہ ہیولا اب اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک بلیو فائل تھی۔ یہ فائل کس چیز کی ہے؟ احاد نے سوال کیا۔ یہ تو بابا کے ریسرچ پیپرز ہیں، ہادیہ نے یاد آنے پر کہا۔ وہ ہیولا واپس ہادیہ کے کمرے کی جانب گیا اور لاک چیک کیا، اور پھر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ ہادیہ نے گہرا سانس لیا، اسے لگا جیسے وہ وہاں موجود ہے۔ معاملہ پیچیدہ ہے، احاد نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، معاملہ آسان ہے، ہادیہ نے نارمل انداز میں کہا۔ اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو؟ احاد نے بغور اس کے چہرہ دیکھا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں یہ کون ہے، بس ایک بار پکا ثبوت مل جائے، ہادیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ چلو تم آرام کرو، پھر صبح تمہیں جانا بھی ہے یونیورسٹی، احاد نے کھڑے ہوتے کہا۔ نہیں، میں کل گھر جاؤں گی اور وہیں رہوں گی، ہادیہ نے جلدی سے کہا تھا۔ جان سکتا ہوں کیوں؟ احاد نے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے اس انسان کو پکڑنا ہے، ہادیہ نے سکون سے کہا۔ ٹھیک ہے، احاد سمجھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے کہہ دیا؟ یہ کیا محافظ بنیں گے میرے؟ ہادیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح مسکان گھر آ گئی تھی اور شبنم بیگم صبح سے ہی اپنی بہن کی بیٹی کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ تبھی ہادیہ تیار ہوتی باہر جانے لگی تھی۔ یہ کون ہے خالہ؟ مسکان نے سوال کیا تھا۔ حیدر کے دوست کی بہن ہے، کچھ ماہ یہیں رہے گی، شبنم بیگم نے ناگواری سے کہا۔ اچھا، تو اسے گیسٹ روم دینا چاہیے تھا نا، احاد کے برابر والا کمرہ کیوں دیا؟ مسکان نے نفرت سے کہا۔ مسکان، تمہیں ہمارے گھر کے معاملوں میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، احاد جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا سخت ناگواری سے کہا۔ ہادیہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ حیدر، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ ہادیہ نے جان بوجھ کر کہا۔ حیدر نے سر کو جنبش دی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ہادیہ بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر اسے روہیل کی کال آئی تھی۔ کیسی ہو؟ روہیل نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، ہادیہ نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ انکل آنٹی کا سن کر مجھے دکھ ہوا ہے، روہیل نے ندامت سے کہا۔ جانتی ہوں، مگر روہیل، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، میں چاہتی ہوں اس سب سے آگے بڑھ جاؤں، ہادیہ نے روحاں سی ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم خیال رکھنا، میں جلد وہاں آؤں گا، روہیل نے کہہ کر فون بند کیا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ اکیلی گھر آئی تھی۔ سب سے پہلے بابا کے روم میں گئی تھی اور بہت روئی، اتنا کہ اسے اب ہچکیاں بندھنے لگنی تھی۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی۔ خود کو سنبھالتے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے احاد شاہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا، تم روئی ہو؟ احاد نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی، ہادیہ نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ میں نے تمہیں سارے ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈا مگر تم نہیں تھی، احاد نے سراپا اسے دیکھا تھا۔ ہادیہ بس خاموش رہی۔ آپ گھر نہیں گئے؟ ہادیہ نے یاد آنے پر سوال کیا۔ تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، احاد نے اسے سکون سے کہا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ احاد نے سوال کیا۔ نہیں، میں بناتی ہوں کچھ آپ کے لیے، ہادیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، میں بناتا ہوں، احاد نے آستینوں پر چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بنائیں گے؟ ہادیہ نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، کیوں؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے، احاد نے کچن کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ بڑی بات ہے نا سر، آپ جیسے انسان کو کھانا بنانا آتا ہے، ہادیہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ جی ہاں، مجھ جیسے انسان، یعنی جو بدتمیز ہے، خر دماغ ہے اور جلاد ہے، رائٹ؟ احاد نے پاستا بنانے کی تیاری شروع کی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہادیہ نے شرمندگی سے پوچھا۔ سر اسفند نے بتایا تھا کہ کیا کیا کہتی رہتی ہیں آپ مجھے، احاد نے مسکرا کر کہا، مگر تب آپ مجھے پسند نہیں تھے، ہادیہ نے جلدی سے کہا۔ تو کیا آپ پسند ہوں؟ احاد کے براہ راست پوچھنے پر وہ گڑبڑائی تھی۔ نہیں، ابھی پسند تو نہیں، مگر اب اتنے برے بھی نہیں لگتے، ہادیہ نے حقیقت بیان کی تھی۔ پاستا بننے تک وہ دونوں چھوٹی موٹی باتیں کر رہے تھے اور کھانے سے فارغ ہو کر ہادیہ اپنی ریسرچ ورک پر کام کر رہی تھی اور احاد بظاہر تو لیپ ٹاپ پر مصروف تھا مگر اس کا سارا دھیان ہادیہ پر تھا۔ مسٹر حیدر،
آپ کی نظریں مجھے کنفیوز کر رہی ہیں، ہادیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم خاموش زیادہ پیاری لگتی ہو، احاد نے فوراً سے کہا۔ ہادیہ نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا تھا جسے وہ کیچ کر چکا تھا۔ ویسے مسکان کا اور آپ کا کچھ چل رہا ہے کیا؟ ہادیہ نے سرسری سے پوچھا۔ ہاں، وہ میری منگیتر ہے، احاد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادیہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہادیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ احاد نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی مجھے دوست کی بہن بنایا تھا، ہادیہ نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ تو آپ اسے کب بتائیں گے اپنے نکاح کے بارے میں؟ ہادیہ نے سوال بدلا تھا۔ کبھی نہیں، جواب جھٹ سے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ آپ کی منگیتر ہے، آپ کو اسے تو سچ بتانا ہوگا نا، ہادیہ نے ناسمجھی سے کہا۔ اگر اسے سچ بتاؤں اور وہ کہے تمہیں چھوڑ دوں پھر؟ سوال غیر متوقع تھا۔ تو چھوڑ دینا، ہادیہ نے واپس لیپ ٹاپ پر نظریں جما لی تھیں۔ کہا گونجا تھا۔ چہرہ دیکھو اپنا کتنا سرخ ہو گیا ہے، احاد نے لطف اندوز ہو کر کہا۔ اگر مجھے ایک خون معاف ہوتا تو میں آپ کا کرتی، ہادیہ نے ناگواری سے کہا، اور میں خوشی خوشی قتل ہونا پسند کرتا، احاد نے کافی رومانٹک انداز میں کہا تھا۔ ہادیہ شرما گئی تھی۔ کراچی پر ہر طرف رات کا سما تھا اور ایسے میں دونوں گھر کے اسٹور روم میں بیٹھے اس نقاب پوش کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہے وہ؟ احاد نے سوال کیا تھا۔ بس جو میں سمجھ رہی ہوں وہ نہ ہو، ہادیہ نے پریشانی سے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن کافی تیز تھی اور تبھی وہ نقاب پوش اندر آیا۔ اس کے پاس چابی کیسے آئی؟ احاد نے سوال کیا۔ میں نے دی تھی، ہادیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ احاد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شش، ہادیہ خاموشی سے اسٹور روم سے نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی جو اسفند صاحب کی تھی۔ تم پکڑے جا چکے ہو، بندوق کی نوک عین اس کے سر کے مقام پر رکھی تھی۔ بہت جلدی پکڑا گیا ہوں، آواز جانی پہچانی تھی۔ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی روہیل، ہادیہ نے اس کا نقاب اتارا تھا۔ تمہیں مجھ سے امیدیں باندھنے کے لیے کس نے کہا؟ روہیل کی آواز میں ایک عجیب سا خمار تھا، وہ پہلے والا روہیل نہیں لگتا تھا۔ تم میرے بہت اچھے دوست تھے، ہادیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا بہترین دشمن تھا ہادیہ، تمہارے باپ کی وجہ سے میرا باپ جیل میں گیا، تم خود سوچو کہ میں اسے ایسے انسان کو معاف کر پاتا؟ روہیل نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے کہ احاد بیچ میں آ گیا تھا۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر روہیل، احاد نے اس کے سامنے ہتھکڑی لہرائی تھی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، روہیل نے مسکرا کر کہا۔ ہر قاتل یہی کہتا ہے، احاد نے اس کے سر پر زور سے ہتھکڑی ماری تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ؟ ہادیہ کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں ایس پی احاد شاہ اس کیس کو پچھلے 3 ماہ سے ڈیل کر رہا تھا، بالآخر حل ہوا، احاد نے فخر سے کہا۔ آپ نے مجھے استعمال کیا؟ ہادیہ اس کے پیچھے چلی تھی۔ بیوی کی ذہانت کی مدد لینا استعمال کرنا نہیں ہوتا، احاد نے اچانک مڑ کر کہا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ آپ مجھے حقیقت بتا سکتے تھے، ہادیہ نے ناگواری سے کہا۔ بتا دیتا تو تم اپنا دماغ استعمال کیسے کرتی؟ احاد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ کو روہیل پر شک تھا؟ ہادیہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، سر اسفند کو تھا کیونکہ ان کی جان کے ساتھ یہ حادثہ اکثر ہوتے رہتے تھے، احاد نے اسے حقیقت بیان کی۔ مگر اس رات جب تم نے کہا تم قاتل کو جانتی ہو تو مجھے یقین ہو گیا تھا۔ اور وہ فائل؟ ہادیہ کو یاد آیا، وہ یونیورسٹی کے پروجیکٹ کی فائل تھی جسے روہیل بند کرنا چاہتا تھا۔ احاد نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلیں؟ احاد نے پوچھا۔ کہاں؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اپنے گھر، اور کہاں؟ احاد نے سکون سے کہا۔ مجھے نہیں جانا وہاں، آپ کی دوست کی بہن کی حیثیت تو بالکل بھی نہیں، ہادیہ نے منہ بناتے کہا۔ دیکھو ہادیہ، میری ماما میری شادی مسکان سے کروانا چاہتی تھی، مگر عباس مسکان کو پسند کرتا ہے، وہ یہ سارا معاملہ سنبھال لے گا، احاد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ باہر ہے، تم جاؤ اس کے ساتھ، گھر میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر تک، احاد نے جانے کو کہا تو وہ چلی گئی اور خود وہ روہیل کی طرف آیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، عباس نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، ہادیہ نے مسکرا کر کہا، مگر پھر بھابھی کے الفاظ پر ساکت ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے؟ ہادیہ نے حیرانگی سے کہا۔ جی ہاں بھابھی، مجھے معلوم ہے کہ بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کر کے شرارت سے کہا۔ محبت تو خیر سے نہیں کرتے، ہادیہ نے خفگی سے کہا۔ آپ کو کیا معلوم کہ جس دن آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ آپ سے آبسیسڈ ہیں کیا، ساری رات نہیں سوئے تھے بھائی، اور نہ مجھے سونے دیا، عباس نے خفگی سے کہا۔ کیا واقعی؟ ہادیہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ بالکل، باقی آپ ان سے پوچھنا ضرور کہ انہیں آپ سے محبت کب ہوئی، عباس نے مشورہ دیا۔ ہادیہ نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ 3 ماہ بعد۔ آج صبح سے ہی ہادیہ کا دل عجیب ہو رہا تھا، 2 بار وہ الٹیاں کر چکی تھی، یہ تیسری بار تھا جب شبنم بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ شبنم بیگم نے کافی سختی سے پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، شاید بدہضمی ہوئی ہوگی، ہادیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ تم؟ شبنم بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے ساتھ لیے باہر کی جانب آئی۔ آنٹی میرا ہاتھ چھوڑیں،
ہادیہ نے ندامت سے کہا۔ تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چل رہی ہو، شبنم بیگم نے سختی سے کہا۔ ہادیہ سوچ میں پڑ گئی تھی، اور پھر ایک ماہ پہلے کی وہ رات اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی جب بارش میں بھیگنے کے بعد وہ اور احاد قریب تھے۔ حیدر پچھلے ماہ ہی تو ایک نئے مشن پر گیا تھا۔ یہ آپ کا شک صحیح تھا، یہ پریگننٹ ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرنی نے انہیں خبر دی تھی، اور پھر گھر پہنچ کر جو ہنگامہ ہوا کہ اللہ، کس کا گن دے کر تم اس گھر میں رہ رہی ہو؟ شبنم بیگم نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ زبان سنبھال کر آنٹی، ہادیہ نے انگلیاں اٹھا کر انہیں وارن کیا تھا۔ میرے گھر میں رہ کر مجھ پر روب جما رہی ہو؟ شبنم بیگم نے ہادیہ کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ ہادیہ کے کان سن ہو گئے تھے۔ نکلو میرے گھر سے، شبنم بیگم نے صاف گوئی سے کہا تو ہادیہ خاموشی سے اپنا سامان باندھنے لگی تھی۔ عباس بزنس کی وجہ سے باہر تھا، ورنہ وہی کچھ کر لیتا۔ کہاں جاؤں میں؟ ہادیہ نے پریشانی سے اپنے بال نوچے تھے۔ پھر اسے خدیجہ کا خیال آیا، وہ اکیلا رہتی تھی، اس لیے اس کے پاس جانا ٹھیک تھا۔ خدیجہ خوش دلی سے اس سے ملی تھی۔ تم نے احاد سر کو کیوں نہیں بتایا؟ خدیجہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میں انہیں کال کر رہی ہوں مگر نمبر آف جا رہا ہے۔ عباس بھی ملک سے باہر ہے، ورنہ اسے ہی بتا دیتی، ہادیہ نے پریشانی سے کہا۔ اچھا تم ٹینشن نہ لو، ورنہ تمہارے بچے پر اثر ہوگا، خدیجہ نے اسے حوصلہ دیا۔ شکریہ خدیجہ، ہادیہ اس کے گلے لگی تھی۔ ہادیہ کو شاہ ہاؤس سے گئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ عباس آج گھر پہنچنے والا تھا، اور اتفاق سے احاد بھی اسی دن آیا تھا۔ ماما سے ملنے کے بعد اس نے ادھر ادھر ہادیہ کو تلاشا۔ ماما، ہادیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، احاد نے سوال کیا۔ میں نے نکال دیا اسے اس گھر سے، شبنم بیگم نے سکون سے کہا۔ کیا کیا آپ نے؟ احاد کو خود کے سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس بد کردار لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، شبنم بیگم نے غصے سے کہا۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ جانتی بھی ہے؟ اب کی بار عباس نے ناگواری سے کہا۔ جانتی ہوں، تم دونوں تو اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہو، پتہ نہیں کیسی لڑکی کے جو دونوں بھائیوں کو پھنسا کر بیٹھی تھی، اور پھر پریگننٹ نہ جانے کس سے ہو کر آئی تھی۔ شبنم بیگم کی نفرت عروج پر تھی۔ ماما، احاد چلایا تھا، غصے کے باعث اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ میری بیوی تھی اور وہ بچہ بھی میرا ہے، احاد نے سختی سے کہا۔ وہ تمہاری بیوی تھی؟ تم نے اس سے شادی کب کی؟ شبنم بیگم پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ 4 ماہ پہلے، احاد نے کہا، اور پھر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ہم انہیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ عباس نے پریشانی سے پوچھا۔ تم اس کا نمبر ڈائل کرو، احاد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، عباس نے کال ملائی۔ نمبر جا رہا ہے مگر کوئی اٹھا نہیں رہا، عباس نے پریشانی سے کہا۔ اگر وہ کسی مصیبت میں ہوئی تو؟ احاد کے پیروں سے زمین نکل رہی تھی۔ روہیل کے چھوٹنے کی خبر بھی اسے مل چکی تھی۔ فون ٹریس، یہ نمبر تم سائم کو بھیجو، وہ تمہیں ٹریس کر کے دے گا، احاد نے یاد آنے پر کہا۔ سائم نے فوراً ہی انہیں ایڈریس بھیجا تھا، وہ خدیجہ کا گھر تھا۔ احاد جانتا تھا، دروازہ بجا کر وہ بے صبری سے دعا کر رہا تھا کہ دروازہ ہادیہ کھلے، مگر وہ خدیجہ تھی جس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ ہادیہ کہاں ہے؟ احاد نے سوال کیا۔ تبھی خدیجہ نے اسے وہ لیٹر تھمایا تھا جس میں روہیل نے اسے بلایا تھا۔ جب ہادیہ کی آنکھ کھلی تو وہ اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ کمرہ جانا پہچانا تھا۔ روہیل، ہادیہ نے آواز دی۔ جی ہاں میری جان، روہیل نے سامنے آ کر کہا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، ہادیہ نے التجا کی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، روہیل نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے باپ کے لیے قتل کروں گا؟ نہیں، میں نے تمہارے لیے قتل کیا تھا۔ روہیل بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ پلیز روہیل، میری حالت کا لحاظ کرو، ہادیہ نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے ہادیہ، جب میں نے اسفند انکل سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا؟ روہیل نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہادیہ کے لائق نہیں، جواب کسی اور نے دیا تھا۔ حیدر، ہادیہ کو حوصلہ ہوا تھا۔ میری جان، میں آ گیا ہوں، احاد نے اسے تسلی دی تھی۔ بالکل یہی کہا انہیں میری جگہ تم اچھے لگے تھے۔ روہیل اب اس کی جانب گھوما تھا۔ تمہیں کیا چاہیے روہیل؟ احاد نے سختی سے پوچھا۔ روہیل نے انگلی ہادیہ کی جانب کی تھی۔ مجھے ہادیہ چاہیے بس، روہیل کے کہنے پر احاد نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا اور پھر جا بجا مارتا گیا۔ وہ میری بیوی ہے، میر احاد شاہ کی، اپنی گندی زبان سے اس کا نام لینے کی بھی غلطی مت کرنا۔ روہیل کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ تبھی عباس کچھ پولیس والوں کے ساتھ اندر آیا تھا اور اسے روہیل سے دور کیا۔ حیدر ابھی ہادیہ کی جانب بڑھا ہی تھا جب روہیل نے عین اس کے دل کے مقام پر گولی چلائی تھی۔ حیدر بھائی، حیدر زمیں بوس ہوا تھا۔ پولیس اب روہیل کو گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ عباس نے جلدی سے ہادیہ کے ہاتھ کھولے اور پھر ہسپتال کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ کیسا ہے وہ اب؟ شبنم بیگم نے سوال کیا تھا۔ وہ کوما میں ہے، دل میں گولی لگنے کے باعث ان کا دل ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا، ڈاکٹر نے صاف گوئی سے کہا۔ پورے 9 ماہ بعد احاد کوما میں رہا تھا اور ہادیہ ان 9 ماہ میں اس کے ساتھ ہسپتال میں رکتی تھی۔ اسے خود سے زیادہ احاد کی فکر تھی اور آج اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا احاد موجود تھا۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے خوشی سے کہا۔ تو ابھی کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ہادیہ نے بے صبری سے کہا۔ بیگم، اٹھ گیا ہوں، اتنا بے صبر ہونا
بھی اچھی بات نہیں، احاد نے تھکے ہوئے انداز سے کہا۔ ہادیہ فوراً اس سے گلے لگی تھی۔ آئی تھاٹ آئی لاسٹ یو، ہادیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گا، احاد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تبھی شبنم بیگم کے ہاتھ میں وہ ننھا معصوم سا بچہ دیکھا تھا۔ یہ میر احاد کی آواز اٹک گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہادیہ نے خوشی سے کہا۔ کیا نام رکھا اس کا؟ احاد نے سوال کیا۔ ابھی تو نہیں رکھا، لیکن میں رکھوں گا اس کا نام، عباس فوراً سے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود رکھوں گی اپنے بیٹے کا نام، ہادیہ فوراً سے بولی۔ بھابھی، بھائی کے ٹھیک ہوتے ہی آپ مجھے بھول گئیں، عباس نے معصومیت سے کہا۔ تمہیں یاد رکھنے کے لیے مسکان ہے نا، ہادیہ نے اسے تنگ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ عباس کا شادی کا معاملہ مسکان سے طے ہو چکا ہے۔ حیدر، تم نے بہت اچھی بہو پسند کی ہے، میرے لیے ان مشکل دنوں میں اس نے سب کو حوصلہ دیا، سب کچھ سنبھالا، جبکہ حوصلے کی ضرورت اسے تھی۔ مجھے معاف کرنا ہادیہ، اس دن میرا رویہ غلط تھا۔ شبنم بیگم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ نہیں ماما، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، ہم پرانی باتیں بھول جاتے ہیں، ہادیہ نے ان سے گلے لگ کر کہا۔ دیکھا ماما، میری بیوی کتنی پیاری ہے، احاد نے فخر سے کہا۔ درست کرو، میری بہو بہت پیاری ہے، شبنم بیگم فوراً سے بولی۔ ایک منٹ بس کیجیے، یہ میری بھابھی ہیں پہلے، عباس نے فوراً کہا۔ تم چپ کرو، حیدر،